شجیل صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام صدق عطا ہوا تھا، تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ بھی تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے سنا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ مقام صدق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کب آئے ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو جب ہم آپ کی زندگی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن کریم میں جہاں بہت سارے انبیاء کرام پر کا نام لے کر تذکرہ ہوا ہے تو ان میں ادریس علیہ السلام بھی شامل ہے جن کا نام وہاں پر آیا ہے۔ باقی مل جملہ تو کئی انبیاء کرام، کئی رسول آئے اور جن پر ہم من جملہ ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ان کے نام ہمیں نہیں پتہ۔ تو ادریس علیہ السلام کا نام واضح طور پہ قرآن میں آیا دیگر انبیاء کی طرح۔ اب ادریس علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے درمیان جو نبی ہیں وہ ادریس علیہ السلام۔ تو یہ بڑی بنیادی ان کی مرکزی ایک حیثیت اور کردار ادا کیا ہے آپ نے۔ تو ادریس علیہ السلام کی زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے بارے میں جو پہلا وصف قرآن کریم میں آیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک صدیق نبی، صدیق النبی کا لفظ استعمال ہوا کہ آپ انتہائی سچے نبی۔ ویسے تو صداقت کا پہلو نبی کا ہر نبی کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی وصف ایسا تھا جس سے وہ ان کو شہرت ملی اور لوگوں نے اس سے ان کو پہچانا، اور پھر وہ تمام اوصاف اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جمع فرما دی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جامع صفات الانبیاء ہیں، جو صفات علیحدہ علیحدہ نبیوں کے اندر موجود تھیں، اس سے وہ متعارف تھے، اس سے ان کی پہچان ہوتی تھی، اللہ رب العزت نے سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع فرما دیا۔ اب جب آپ کی اس صفت پر ہم غور کرتے ہیں تو ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ جو صدق ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بے شک، چاہے رشتے کی عمارت ہو، چاہے کاروبار کی عمارت ہو، چاہے کسی سوچ یا نظریے کی عمارت ہو، اگر وہ سچ پر کھڑی نہ ہو تو وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ یقیناً اگر وہ سچ پر کھڑی نہ ہو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ اپنے جواب کو مکمل کیجئے گا، درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ خواتین حضرات، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ شرجیل صاحب اپنا جواب مکمل فرما رہے تھے کہ کسی بھی رشتے میں یا کسی بھی تعلق میں سچائی نہ ہو تو وہ رشتہ نہیں پنپ پاتا اور انسان کی خود بھی کریڈیبلٹی چیلنج ہونے لگتی ہے۔ جی علامہ صاحب۔ جی، تو سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سچائی ہے اتنی اہم چیز ہے کہ یہ رشتوں کو دوام دیتی ہے اور اسی سے کسی بھی رشتے کو، کسی بھی نظریے کو پاور ملتی ہے۔ یقیناً۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں نبیوں کو بھیجا اور ان سے انسان نے بہت کچھ سیکھا، اور ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نبی بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم کی جانب ہم نے ایک ہادی، ایک رہنما بنا کر نبی کی صورت میں، رسول کی صورت میں بھیجا۔ تو انسانیت نے بہت کچھ لرن کیا۔ ہدایت کا معاملہ ایک طرف ہے، لیکن ایسے اوصاف ہم نے سیکھے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، تو ان میں سچ ایک بڑی پرائم کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس سچ نہیں ہے آپ کی باتوں میں، آپ کے نظریات کے اندر، تو پھر آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر زندگی کے اندر اعتماد لے کر آنا ہے، اگر آپ نے اعتماد کے ساتھ کسی تحریک کو چلانا ہے، کسی رشتے کو چلانا ہے، کسی کاروبار کو چلانا ہے، تو اس کے اندر ٹروتھ ایک بیسک کیریکٹرسٹکس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈیفینیٹلی بہت یقین سامعین، دیکھیے ہر بات، ہر کام اور ہر عمل کے اندر جب تک سچائی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ عمل خود بھی تکمیل نہیں پاتا۔ سچ ہمیشہ اپنی صحت کے ساتھ مکمل بولا جاتا ہے، چھوٹا سچ بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسی آیہ مبارکہ کے اندر آگے ذکر ہوا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ مکان عالیہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت اصل میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جس طرح کہ قبلہ علامہ شرجیل صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ مکاناً علیہ، جس کے معنی ہے کہ اونچی جگہ، اونچا مقام، اونچا سٹیٹس، بلند جگہ، بلند رتبہ، یہ تمام اس کے تراجم، معنی اور مفاہیم ہیں۔ بنیادی طور پر سچائی اور بلند مقام آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی اس کا کوئی تاریخی پس منظر بھی ہے اس کے؟ جی بالکل۔ جہاں تک حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق اور آپ کی حیات اور سوانح کے ذیل میں اس لفظ بلند مقام کو استعمال کیا گیا، یقیناً اس کا تاریخی پس منظر بھی ہے، لیکن نفسیاتی پس منظر اور اخلاقی پس منظر کے طور پر دنیا کے اندر عموماً ہر شخص اونچے عہدے اور مقام اور مرتبے کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ تمام ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا جو انسان کو اونچا بنا سکے۔ کوئی آدمی صرف باتوں کی بنیاد پر اونچا نہیں بن سکتا، جب تک
انسان کی شخصیت اور ذات میں من جملہ تمام صفات کے ایک صفت صدق نہ پائی جائے. تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے ہی اللہ کے پیغمبر، اور اللہ کے پیغمبر کی دعوت کھڑی ہی صداقت پر ہوتی ہے. یعنی صدیق النبی، اللہ بالکل، انہ کان صدیقا نبیا، قیامت تک ذکر ہوتا ہے. بالکل. تو جب تک ایک پیغمبر کی دعوت، اس کی شخصیت، اس کے اخلاق اور کردار میں صداقت والی بات نہ ہو، اس وقت تک اس کا اعتماد لوگوں پر بحال نہیں ہو سکتا، اس کی بات کو قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی. یہاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور آپ کی پوری زندگی اور اس میں اعمال صالحہ کی کثرت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ وحی فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہو کر کے آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ اے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں اور دن میں جتنی مرتبہ اللہ کی عبادت، حمد و ثنا و تسبیح کرتے ہیں، ان تمام کی عبادات کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ کے حساب سے آپ کے اعمال نامے میں اجر اور آپ کے اعمال نامے میں ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے. جب آپ اس بات کو سنتے ہیں تو آپ کے دل میں مزید اس بات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ایک کاش یہ سلسلہ طولانی ہو جائے. اور انسانی فطرت ہے اور وہ لمبی زندگی کو چاہتا ہے، لیکن اگر کسی کی لمبی زندگی خیر کا باعث بن جائے اور اس کے سامنے ایک بڑا مقصد پیش نظر ہو جائے تو یقیناً اس کی یہ طلب اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کی یہ طلب یقیناً ایک صداقت کا دوسرا نمونہ اور معیار بن جایا کرتی ہے. آپ نے چاہا کہ اللہ اس زندگی میں برکت دے دے، چنانچہ جب دوبارہ فرشتہ آپ کے حاضر خدمت ہوتا ہے اور دوبارہ آپ کے پاس وہ آتا ہے، آپ سے گفتگو کرتا ہے، تو آپ اپنی اس چاہت کا اظہار اس کے سامنے کر دیتے ہیں. تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک زندگی اور موت کا معاملہ ہے، یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان امور کو طے فرما دیا ہے، اور جس فرشتے کے ذمے جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. میرے ذمے کی یہ ڈیوٹی نہیں، یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے کی ہے. چنانچہ پرفیکٹ نظام کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے. بالکل بالکل، ہم اس کی طرف بھی بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ فرشتہ آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کی کمر پر سوار ہو جائیں، اور وہ آپ کو لے کر کے پرواز کرتا ہے، آسمانوں کی طرف اڑتا ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا آسمان کراس ہوتا ہے. چوتھے آسمان پر ایک مخالف سمت سے آنے والا فرشتہ رک کر کے پوچھتا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو یہ فرشتہ جس کی پشت پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہی ہیں وہ فرشتے. اسی اثنا میں وہ فرشتہ جب سوال کرتا ہے کہ کون ہے، تو جواب میں کہتے ہیں یہ ادریس ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام. کہتے ہیں بڑی حیرانگی کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جب یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لو، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ حضرت ادریس تو زمین پر موجود ہیں، چوتھے آسمان پر کیسے آ جائیں گے؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے. چنانچہ کہا کہ ان کا وقت اور وقت آخر آ چکا ہے، وہ آپ کی روح مبارک کو قبض کر لیتے ہیں. اب یہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بندوں کو اس پورے واقعے کے ذیل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا کائناتی نظام یہ ویسے ہی نہیں چل رہا. یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بس وہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ ہوا اور بگ بینگ ہو گیا اور اس کے بعد جناب کچھ چیزیں زمین کی شکل اختیار کر گئی، کچھ کائنات کی صورت میں بٹ گئی، کچھ ستارے، کچھ سورج، کچھ چاند، کچھ پانی، کچھ درخت، شجر، حجر بن گئے اور بس جناب ایک عجیب و غریب جو ہے وہ عالم وجود میں آ گیا. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہر چیز کو جو انسان کو عجیب و غریب نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے عجیب و غریب نظر آنے اور دکھلائی دینے کے باوجود بھی انتہائی منظم اور مکمل صورت میں مرتب فرمایا ہے. اور اس لیے فرمایا کہ انسان اس میں ہر چیز سے رب تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف اور رب تعالیٰ کی خالقیت کی طرف رہنمائی لے، اور اس کا ایمان رب تعالیٰ پر مزید پختہ ہو، اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ جناب وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی پاداش میں اچھا یا برا، اور اس کی پسند اور ناپسند، اس کی چاہت اور اس کی عدم چاہت، مخالفت، اس سب کے باوجود ہونا وہی ہے جو رب کی چاہت ہو، رب کی پسند ہو، اور رب جیسا چاہے گا وہی نظام غالب ہو کر کے رہے گا. تو مکاناً علیہ جو کہا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ایک تو انسانوں کو بتایا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بندے کے اخلاص عمل کی وجہ سے جتنے ان دنوں میں جب وہ کچھ نیکی کے کام نہ کر سک رہا ہو تو اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو بنیادی طور پر سلیم الفطرت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بشری کمزوریوں کی وجہ سے اگر وہ
اس معیار کا کوئی عمل صالح نہ کر رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ سے تب بھی محروم نہیں کیا جاتا. یا میں آخری بات یہ عرض کروں گا, امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کو آپ کی حیات طیبہ میں جنت کی بشارت دے کر کے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں ہیں, اور اس مکانن علیہ جو کہا گیا وہ رفیع المنزلت مکان وہ جنت ہے. اور ہر مسلمان, ہر ایمان والے کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے لیے آخرت کی اس منزل کو تلاش کرے تاکہ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صحبت, انبیاء کی صحبت اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس کو وہاں پر میسر آ سکے. آمین ثم آمین ثم آمین.